الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں چاہتوں کو پورا کرنا رکھا ہے۔ انسان چاہتا ہے میری ہر چاہت، میری ہر خواہش پوری ہو۔ اور جس کی تمام چاہتیں پوری ہوتی ہیں اس کو کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے، جو چاہتوں میں ناکام ہو جائے اس کو ناکام انسان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کو بھی جو اللہ نے بھیجا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، مشترک تھی، کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا، انسان آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ اس دعوے کی جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل یہ کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبا، ہم نے لاعبین کہ ہم صرف کھیل تماشا کرنے والے تھے، ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑنے والے تھے، یہ تمہاری بھول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بار بار ایک آیت میں اکثر بیانات میں پڑھتا ہوں کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، وسخر لکم، سب تمہارے لیے۔ انسان کو کیوں بنایا؟ اللہ نے اس دعوے کو مختلف الفاظ سے مختلف لفظوں میں بیان کیا۔ ایک جگہ بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ بتایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے عمل کون اچھا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہی بات میں ٹکراؤ تو نہیں پیدا کرے گا نا، کہ ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے دوسری جگہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ایک جگہ کہہ رہا ہے آزمائش کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے وہ عبادت گزار ہے، جو عبادت گزار ہے وہ اچھا عمل کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ آزمائش کے لیے بنایا، اللہ کہتے ہیں اگر اس کام کے لیے نہیں بنایا تو تم بتا دو پھر کیوں بنایا میں نے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ باطل سے، جو بھی باطل دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال پوچھا کریں، کبھی بھی دفاعی پوزیشن میں نہ رہا کریں۔ اپنے بچپن کا بھی ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ ہماری ایک کرکٹ ٹیم تھی، فرینڈس کرکٹ کلب کے نام سے۔ مجھے اس کا نام پسند نہیں تھا۔ ہماری میٹنگ ہوتی تھی ہر ہفتے،
جیسے پتہ نہیں کوئی ہم نے اسرائیل کو فتح کرنا ہے. یہ ٹیشن بازی ہیں کھلاڑیوں کی. دیکھو انسان بہت دھوکے میں آتا ہے, غیر اہم چیز کو ٹیشن بازیوں کے ذریعے اہمیت دے دیتا ہے, اہم چیز کو ویلیو نہیں دیتا, ایسا بنا دیتا ہے جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب کرکٹ کے میچز کو دیکھ لیں آپ, میدان میں جو کھیلے جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہٹلر نے کوئی حملہ کر دیا برطانیہ کے اوپر. حالانکہ گلی ڈنڈا ہے بھائی, ایک گیند اٹھائی اس نے ڈنڈے سے پھینک دی, کیا اس میں کون سی اتنی کوئی اہم بات ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کو چونکہ ایک پروفیشنل بنا کے اس پہ قوموں کی عزت اور ذلت کا معیار بنا دیا اس کو, تو وہ ایک بہت عظیم چیز بن گئی. ہمارے عظیم کھلاڑی اور عظیم یہ دو متضاد چیزیں ہیں. قرآن کہہ رہے ہم کھیل تھوڑی کر رہے تھے جو ہم نے کائنات بنائی. اس کا مطلب اللہ کو کھلاڑی کا لفظ, کھیل کا لفظ پسند نہیں ہے. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے, انسان انجوائے کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو انٹرٹینمنٹ سمجھو اس کو. کوئی گلوکار بن جاتا ہے, کوئی کھلاڑی بن جاتا ہے, کوئی پرینکر بن جاتا ہے, کوئی کامیڈین بن جاتا ہے, یہ کھیل تماشے ہیں. کفر اتنی بڑی نحوست ہے کفر, کیونکہ کافر کے پاس گائیڈنس نہیں ہے. وہ جس چیز کو اچھے لیبل لگا کے سوسائٹی میں پروموٹ کرے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بے حیائی کو کفر نے کیسے لیبل لگا کے پوری دنیا کو گند میں ڈال دیا ہے. ان کی فلمیں, ان کے ڈرامے, ان کے جو بےہودگی کا بازار پوری دنیا میں گرم کیا ہے. ہم پہلے کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ زنا تمام ادیان میں حرام ہے, تمام کلچرز میں حرام ہے, کیونکہ 600-700 سال پہلے جو اسلامی قانون کی کتابیں لکھی گئیں اس میں پوری دنیا میں غیر مسلم سب اس کو غلط سمجھتے تھے کہ نیچر قبول نہیں کرتی. لیکن آپ دیکھو غیر مسلموں نے جب اس بے حیائی کو اختیار کیا کفر کی وجہ سے, کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے, اس گند میں جب منہ ڈالا ہے تو اس کو لیگل کر دیا. خوب سمجھ لو دنیا میں کفر یعنی اسلام سے انکار, اس سے بڑی کوئی بربادی کا سامان اس دنیا میں نہیں ہے. کیونکہ ہدایت نہیں ہے نا خدا کی, تو انسان خود ہی شہوتوں میں پڑتا ہے, پھر اس شہوت کو لیگل کر دیتا ہے. شراب میں پڑے لیگل کر دیا, زنا میں پڑے لیگل کر دیا, ہومو سیکسولیٹی میں پڑے لیگل کر دیا اس کو, اور پتہ نہیں کیا کیا گند ابھی آگے حلال ہونے والا ہے. خیر میں ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں. ہاں وہ یہ بھی پکڑ کے رکھیں, اور ابھی یہ جو میں بات کر رہا تھا کھیل کی, یہ تو باطل سے لڑائی, یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے اس کی. ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں میں. تو کھیل کا لفظ اللہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا, کہ اللہ کہتے ہیں میں خدا ہو کے میں کیوں کھیل تماشا کروں گا, اس کائنات کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بناؤں. اور ہمارے یہاں کھلاڑی کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھلاڑی کی توہین کریں آپ, نہ توہین کریں نہ کوئی بہت زیادہ عزت دیں. جو بلہ ہے آگے سے ایک بندہ گیند پھینکتا ہے, یہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے, لگ گیا تو چھکا ہو گیا, نہیں لگا تو بولڈ ہو گیا بس, اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے جذباتی, ایسے فٹ بال کی حیثیت کیا ہے, آپ لات سے گیند اٹھا کے ماریں, گول میں پہنچ گئی ٹھیک ہے, نہیں پہنچی تو دائیں بائیں سے ہو کے چلی جائے گی. اس میں کچھ لوگ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کھیل کھیل کے, کچھ نہیں ہوتے, ہمارے جیسے اناڑی ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے اتنی زور سے فٹ بال کو لات ماری, اس کا اپنا گھٹنا اتر گیا. اناڑی تھا, مجھ سے ملا, وہ کہہ رہا ہے میں نے کہا گھٹنے کو کیا ہوا, کہہ رہے وہ لات ماری تھی اتنی زور سے کہ اپنا ہی گھٹنا اتر گیا. وہ تو میں نے کہا اتنی زور سے نہیں مارنی تھی نا, اتنا مارو جیسے جتنا پٹتے ہو گھر, استغفر اللہ, یعنی جیسے گھر میں لاتے کھاتے ہو. تو خیر, تو ہر چیز جب تک خدا کی رہنمائی نہ ہو ہم صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے. انسان بہت ٹھوکریں کھاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کھیل نہ کھیلا کریں, کھیل بھی لیں, دیکھ بھی لیں, کوئی جائز کھیل ہے تو دیکھنے میں بھی حرج نہیں ہے, تھوڑا ہلا گلا ہو, خوش ہو بس. اتنا زیادہ نہیں ہے اس کو ویلیو دیں کہ جیسے بیٹسمین ایسا شو مار رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ابھی اس نے تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھنی ہے. فوجیں ہوتی ہیں نا میدان میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں حملہ کرنا ہے, تو فوج پہ تو سوٹ کرتا ہے, یہ ملکوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہوتا ہے, قتل و غارت ہے, خون گرے گا.
لیکن کھلاڑی بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے میدان میں کھڑے ہو کے بلہ گھما رہا ہے اور دیکھ رہا ہے جیسے پلاننگ کر رہا ہے. بھائی چھوڑ, بس تو بس جتنا ہے اتنا ہی رہے بھائی, تو اتنا زیادہ اس کو پلاننگ جیسے قوم کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس نے اپنے سر پہ اوپر, کچھ بھی نہیں اٹھایا ہوا, تکا ہے. اور یہ زیادہ تر کھیلوں میں تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تکیوں پہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ چھکا لگ گیا تو آؤٹ ہو گیا تو بس. لیکن مذہب کی جب ہدایت نہیں ہے تو بھائی اسی کو باپ بنا لیا ہے, اسی کو کیا بنا لیا ہے, باپ بنا لیا. کھلاڑی کھیل ہے, لاعب عربی میں لعب کھیل کو کہتے ہیں, لہو و لعب, لعب کھیل کو, العوبہ کھلونے کو کہتے ہیں عربی میں جس سے کھیلا جاتا ہے, لعب سے ہی نکلا ہے, لاعب کھلاڑی. تو قرآن کہتا ہے وما کننا لاعبین, ہم کھیل تماشا کرنے والے نہیں تھے, ہم نے اس کائنات کو انٹرٹینمنٹ اور کھیل کے لیے نہیں بنایا کہ ہم انجوائے کریں گے. تو اللہ اپنے لیے یہ تانا پسند نہیں کرتا. بچوں کے لیے یہ تانا ٹھیک ہے, یہ تانا نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے, بچے ہیں چونکہ چھوٹے ہیں. تو اللہ اپنے لیے تانا کیوں پسند نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. تو کوئی بھی سمجھدار وہ بھی اپنے لیے کھیل کا تانا پسند نہیں کرے گا. کھیل اگر کھیلنا ہے تو حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اور میری بات کی تائید ہو رہی ہے حدیث سے, الا کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے. ہر کھیل کیا ہے؟ باطل, ٹائم ویسٹنگ ہے. جس کام کے لیے پیدا کیا آپ اس کام سے اپنے آپ کو ہٹا رہے ہو. فرمایا سوائے 3 کھیلوں کے, تیر اندازی, گھڑ سواری, زوجہ کے ساتھ انسان دل لگی کرے. تو یہ چونکہ ان کے فائدے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھیل جس کا کوئی آؤٹ پٹ ہو, آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہو, دماغ آپ کا فریش ہو رہا ہو, تاکہ آپ اس دماغ کو مفید کاموں میں کھپائیں, نہ یہ کہ کھیل ہی میں کھپائیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام میں کھیل کا فلسفہ ہے کیا. دیکھو, آپ گاڑی کی ٹیوننگ کے لیے گئے میکینک کے پاس, آپ نے کہا اس کی ٹیوننگ کر دو. اس نے کہا بھائی اس گاڑی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا چلانا. میں نے سواری کے لیے گاڑی خریدی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کہ پھر سواری کرو نا, ٹیوننگ کیوں کر رہے ہو اس کی؟ بھائی ٹیوننگ اس لیے کر رہے ہیں کہ کچرا وچرا آ گیا پلگ میں, تو میں اس لیے اتنا ٹائم لگا رہا ہوں اس کو اس کے مقصد سے ہٹا کے, جو اصل مقصد تھا نا چلانا. آفس کی دیر بھی ہو رہی ہے, مجھے پہنچنا ہے, لیکن صحیح طریقے سے چلتی رہے گی, تھوڑی سی اس کی ٹیوننگ ہو جائے اور سروس ہو جائے. تو یہ ٹیوننگ یا سروس بذات خود مقصد نہیں ہے, لیکن جس مقصد کے لیے گاڑی خریدی ہے اس مقصد میں معین اور مددگار ہے, مدد کا ذریعہ بنے گی. اگر یہ اس کام میں نے ٹائم بچانے کے لیے کہ ٹیوننگ میں اتنا ٹائم خرچ ہوگا, سروس میں اتنا ٹائم خرچ ہوگا, تو چلانے میں ہی لگاؤ, تو وقتی طور پہ تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن تھوڑے دن کے بعد ٹھوس ہو جائے گی گاڑی. بالکل انسان کی بھی بات ایسا ہی ہے, انسان کو بھی ٹیوننگ چاہیے. انسان کی ٹیوننگ, گاڑی کی ٹیوننگ صرف مادی ہے, انسان کی روحانی ٹیوننگ بھی ضرورت ہے اور مادی ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہے. مادی ٹیوننگ کھانے کے ذریعے ہوتی ہے, ایکسرسائز کے ذریعے ہوتی ہے, نیند کے ذریعے ہوتی ہے. روحانی ٹیوننگ کوئی خوشی کی بات سنے, کوئی دماغ فریش ہو جائے اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے پاس جب بھی کوئی ڈپریشن کے مریض آتے ہیں نا, نفسیاتی کوئی وہمی, میں ان سے کہتا ہوں بھائی تو لطیفے سنا کر بیٹھ کے بس, خالی تو چھوڑ دے, وظیفے تو تیرے پہ سوٹ ہی نہیں کرتے, وظیفوں سے اور وہمی ہو جاتے ہیں. خوش رہا کرو. ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اگر وہ, اچھا یہ عجیب بات ہے, جو طلبہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کچھ وظیفہ بتا دیں پڑھنے کے لیے, تو اس میں دل کیسے لگ جائے گا تیرا؟ حیرت کی بات ہے, جتنی دیر تو نے وظیفہ پڑھنا ہے تو کتاب پڑھ لے بیٹھ کے بھائی. تو عجیب ہی شیطان نے پتہ نہیں کیا دماغ میں وہ گھسا دیا ہے. تو وظیفہ کا میں منکر نہیں ہوں, اللہ کا ذکر تو کسی بھی طرح سے کیا جائے ٹھیک ہے, لیکن وہمی آدمی جب زیادہ اس طرح کرے گا تو اس کا وہم کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اپنی دماغ کو فوکس کر رہا ہے نا ایک جگہ. یا ڈپریشن کے مریضوں کی ڈپریشن بڑھتی ہے. ڈپریشن کے مریض کا علاج تو یہ ہے کہ بھائی اصل تو علاج ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھے,
وہ جب تک نہیں سمجھے گا ڈپریشن دور ہو ہی نہیں سکتی. اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ تھوڑا خوش رہا کرے, وہ 4 شادیوں کی باتیں کیا کرے نہیں. ڈپریشن کا مریض کرے گا تو مر جائے گا. اگر ڈپریشن کے مریض نے 2 شادیاں بھی کر لی نا, مرا, گیا کام سے. تو لیکن باتیں کیا کرے وہ, جیسے آپ لوگ باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں, کرتے ورتے نہیں ہیں. یہ مجھے شکایت ہے کہ جو آپ میں سے ڈپریشن کے مریض نہیں ہیں وہ تو کریں نا کم از کم, وہ بھی نہیں کر رہے. تو باتیں کیا کریں 4 شادیوں کی, اس سے دماغ کیا ہوتا ہے. لیکن گھر میں نہیں کرنا, گھر میں نہیں, کہیں گھر میں جا کے کرنا شروع کر دیں تو پھر اور الٹا بڑھے گی ڈپریشن. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے, آپ بتائیں, میں کہہ رہا تھا باطل جو ہے نا, باطل جب بھی کوئی اعتراض کیا کرے تو بجائے اس کا جواب دینے کے, اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے, الٹا اس سے سوال کر لیا کریں. اس کی میں مثالیں دیتا رہتا ہوں, اور جو بیان میں کر رہا ہوں اس میں بھی اس کی ایک مثال دوں گا. کہ اکثر لوگ آتے ہیں نا, ووٹ پٹانگ قسم کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کا جواب دیتے رہو, پھر وہ ایک سوال کریں گے, پھر جواب دو گے. دیکھو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, دنیا میں ہر سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا, ہر اعتراض کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا. اگر آپ اعتراضات کرنا شروع کرو تو 2 اور 2 4 کی طرح جو ثابت شدہ چیزیں ہیں نا, ان پہ بھی اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ تعارف کروا رہے ہیں, میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہے. اگلا اسی پہ بحث کرنے آ جائے نا تو آپ کے پاس جواب نہیں. وہ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے, یہ آپ کی والدہ ہیں اور یہ آپ کے ابا ہیں. آپ کہو گے کہ کیا دلیل ہے بھائی, ساری دنیا کو پتا ہے میرے ابا ہیں اور یہ میری اماں ہیں. اچھا, اس کا مطلب ساری دنیا جھوٹ بولے تو مان لو گے؟ سمجھ رہے ہو, ساری دنیا جھوٹ بولے تو مان لو گے. پھر آپ دلیل دے رہے ہو, نہیں بھائی ساری دنیا جھوٹ کیوں بولے گی, اس میں کیا مفاد ہے. بلکہ وہ اعتراض کرے گا, ساری دنیا سے سنا ہے تم نے تو محلے والوں سے سنا ہے, اپنے رشتے داروں سے سنا ہے, یہ تمہارے ابا, یہ تمہاری امی. آپ جو بھی جواب دیں گے آگے والا ایک نیا سوال کھڑا کر دے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں. آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے, یہ تیرا باپ ہے, یہ تیری ماں ہے, تو اس کی دلیل لے آ تو میں اس کی بھی دلیل لے آؤں گا. اور جتنے اعتراضات وہ آپ کے ابا ہونے پہ کر رہا ہے نا, وہ سارے اس کے ابا ہونے پہ کر دو. ہو سکتا ہے وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہو, ڈی این اے رپورٹ لایا ہو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شرارتی, ان کو پتا ہے کہ یہ الٹا مجھ سے پوچھے گا, تو آپ نے بالکل شرمندہ نہیں ہونا. وہ لے آیا ڈی این اے رپورٹ کی, یہ میرے ابا ہیں, یہ میری اماں ہیں. آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ رپورٹ کیا ہے, صحیح ہے. وہ کہے گا یہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے. آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح کہتا ہے, جو چھوٹے ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, اتنے بڑے ہاسپٹل ہمیشہ صحیح کہتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں, ان کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں. پھر اگر ان پہ کوئی اعتراض ہو, اس کا آپ کے ذہن میں جواب نہ ہو, تو انسان یہ کہہ دیتا ہے اس وقت ذہن میں جواب نہیں ہے, دیکھ کے بتاؤں گا. اس سے اس دعوے کا, اس چیز کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا اگر آپ کو جواب نہیں آتا. اسلام ایک طے شدہ حقیقت ہے, اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں. اب اگر اسلام پہ کوئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ اعتراضات کے آپ کو جواب ذہن میں ہو, کچھ کے جواب ذہن میں نہ ہو, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہم اسلام کو چھوڑ دیں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اسلام چھوڑ دیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے, آپ بتاؤ. آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو, اگر اسلام پہ 4 اعتراضات ہیں تو جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو اس پہ 4000 اعتراضات ہیں. جیسے آپ کو میرے ابا پہ اگر شک ہو رہا ہے تو آپ کے ابا پہ, تو میرے ابا پہ 3 دفعہ شک ہو رہا ہے تو آپ کے ابا پہ 6 دفعہ شک ہو رہا ہے. ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے آپ کے ابا پہ نہیں ہو رہا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو طے شدہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, طے شدہ چیزیں, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اشکالات اس کو. اچھا, طے شدہ چیزیں کسے کہتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ میرے ابا ہیں؟ طے شدہ چیز اس کو کہتے ہیں, دنیا میں کچھ اصول پوری دنیا میں متفق ہیں, ساری دنیا نے مانے ہوئے ہیں. خوب سمجھ لو کہ جو چیز خبر سے ثابت ہوگی, نیوز جسے کہتے ہیں, تو اگر وہ خبر واحد ہے, 2-4 آدمی بیان کر رہے ہیں, تو اگر وہ سچ جھوٹ رہے نہیں ہیں,
اور اس خبر کے بیان کرنے میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے تو اس خبر کو مان لینا واجب ہے, اگرچہ اس کے جھوٹے ہونے کا امکان ہوتا ہے, لیکن اس کو جھوٹا قرار دینا ہٹ دھرمی اور ضد ہے. یہ ایک اصول ہے, بہت اہم اصول ہے, اللہ کرے یہ کھوپڑی شریف میں آ جائے. ایک صاحب تھے بڑے ملحد قسم کے, لبرل قسم کے, مجھے کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں نے عربی زبان کی حفاظت کی ہوئی ہے, یہ صرف مذہب کے چکر میں, اب دیکھو یہودیوں نے بھی قوم کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے, اپنی عبرانی زبان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یعنی مذہبی لوگ نا اتنی, اب جو زبان دنیا میں رائج ہے نہیں, عربی تو خیر 20 ملکوں کی زبان ہے, عبرانی بہت کم ہے, تو یہودیوں نے خام خام اپنے بچوں کو پریشان کیا ہوا ہے, عبرانی سکھاتے ہیں. یعنی وہ مذہب کو وہ کر رہے تھے کہ یہ یہودی عیسائی اسلام سب ایسے ہی ہیں معاذ اللہ. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دنیا میں 3 ہی قومیں ہیں بڑی, یہودی, عیسائی اور اسلام, اور ان کی ٹوٹل آبادی ملا کے دیکھی جائے نا تو آدھی آبادی سے زیادہ یہی ہیں, اور یہ تینوں اس بات کو مان رہے ہیں کہ پیغمبر دنیا میں آئے تھے, ابراہیم بھی آئے, یعقوب بھی آئے, اسحاق بھی آئے, موسیٰ بھی آئے, اور مذہب سے جنونی حد تک محبت کرتے ہیں یہ لوگ. بائبل اب تک ہے, بے شک تحریف شدہ ہو, لیکن نام بہرحال باقی ہے, اور ساری تحریف شدہ بھی نہیں ہے. ابھی تک چرچ کھلے ہوئے ہیں, جاتے ہیں دنیا, یہودیوں کے عبادت خانے کھلے ہوئے ہیں, وہ اسرائیل پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا, پھر مسلمان بھی مانتے ہیں ایسا ہوا تھا. تو یہ دنیا کی اتنی بڑی قوم غلط چیز پہ جمع نہیں ہو سکتی. غلط کا مطلب کہ ایسی چیز جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو. جھوٹ بول کے اتنی بڑی قوم کو پریکٹیکلی عملی دنیا میں نہیں لایا جا سکتا. اس کا مطلب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے, ان کو اللہ نے معجزے دیے, یہودیوں نے ان کا انکار کیا, عیسائیوں نے ان کو مانا, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام. یہ جو تواتر کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں سال سے یہ ایک چیز چلی آ رہی ہے, آپ اس کے وجود ہی کا انکار کر دو, یہ کھوپڑی تسلیم نہیں کرتی. خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. خبر جو ہے نا, خبر خوب سمجھ لیں, یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کامن سینس کی باتیں, پوری دنیا میں یہ مانی جاتی ہیں, اس کا اسلام اور غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. دیکھو اسلام کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں پہلے بیسک ہوں گی جو اسلام سے ہٹ کے ہوں گی. اسلام سے ہٹ کے ہوں گی نا یار, کیسے سمجھائیں. دیکھو میں نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ سچا آدمی ہے, جھوٹ نہیں بولتا. عدالت کہتی ہے دلیل لے کر آؤ, اس کے گواہ لے کر آؤ جو یہ بتائیں, میں اسی کو گواہ بنا کے پیش کر دوں کہ یہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ گواہی معتبر ہوگی؟ ہم نے جب یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو اسلام ہی کو پیش کر سکتے ہیں کیا ہم؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اسلام کے علاوہ کیوں پیش کرنا پڑے گا نا. تو اسلام کے علاوہ کیا ہے؟ وہ کامن اصول ہیں پوری دنیا کے. تو پوری دنیا میں ایک کامن اصول ہے, یہ میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میرا ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا جماعت المسلمین والوں سے, وہ یہ کہہ رہے تھے یہ امت اور امت کچھ بھی نہیں ہوتی نا, بس قرآن حدیث. میں نے کہا اگر آپ امت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہو کہ امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس اس قرآن کے قرآن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جب بھی کوئی نیا فرقہ آتا ہے نا, یہ شو کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, باقی سارے اب تک پکوڑے بیچ رہے تھے, ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. جتنے بھی یہ نئے نئے اسکالرز جو آ رہے ہیں نا, ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھیں 10 ایسے علماء کے نام بتاؤ جو برحق ہیں آج کے دور میں, وہ 10 کے نام بھی نہیں گنوا سکتے. وہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں, حالانکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان سے کہا کہ جماعت المسلمین والوں سے کہ آپ نے 1975 میں جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی ہے, اس سے پہلے تو اس ٹائپ کی کوئی جماعت تھی نہیں, تو سارے غلط تھے اس کا مطلب, اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کہہ رہے ہم قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا قرآن کو ماننے کے لیے ضروری ہے پہلے امت کو مانو آپ, ورنہ یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے امت نے گمراہی پہ جمع ہو, قرآن ہی چینج کر دیا ہو. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بھائی ہو سکتا ہے یہ وہ والا نہ ہو, ایم علاقے کوئی دور میں ہوا ہو, بادشاہ سلامت نے آرڈر جاری کیا, سارے مولوی بک گئے, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں سارے بکے ہوئے مولوی ہیں, تو آج تھوڑی ہو سکتا ہے پہلے ہی بک گئے ہوں. ارے یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہ زبان سے نہیں کہتے, لیکن عمل سے تو اور ان کی تقریروں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں اور سارے کیا ہیں,
غلط ہے نا, تو سارے بکے ہوئے ہیں اور سب 2 نمبر اور یہ سب وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ یہ جو قرآن آپ کو جن لوگوں نے دیا ہے, یہ امت, اس کی کیا دلیل ہے کہ وہی قرآن؟ انہوں نے کہا یہ تو دلیل یہ ہے کہ لا ریب فیہ, قرآن کہہ رہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہم بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں اس کے اندر لا ریب فیہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو کیا وہ بھی شک سے بالاتر ہو جائے گی؟ پہلے اس آیت کا تو اللہ کا کلام ہونا ثابت کرو نا میرے بھائی. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کو بھائی؟ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ آیت بھی اللہ نے کہی ہے اور لا ریب فیہ اسی یہی والے قرآن کے بارے میں کہی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ ہو سکتا ہے اللہ نے کہی ہو لیکن کسی اور کے بارے میں کہی ہو, آپ نے اٹھا کے ادھر لگا دی. پھر وہ کہنے لگے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, قرآن کہتا ہے ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کسی انگلش کتاب میں آپ لکھ دو ہم نے نازل کیا, ہم حفاظت کریں گے, تو کیا وہ غیر محفوظ کتاب ہو گئی؟ ابے پہلے یہ تو ثابت کرو یہ آیت کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے, کہ ہم حفاظت کریں گے اس کی. تو باطل کا جواب دینے کے بجائے کیا کرو, اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو. تو پھنس گئے بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایسی 75 میں جماعت بنائی ہے, اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا, اور وہ حدیثیں جو آتا ہے نا جماعت المسلمین جنت میں جائے گی, تو کہ ہمارے بارے میں ہے وہ. او بھائی حدیث میں یہ نہیں ہے جس فرقے کا نام جماعت المسلمین ہوگا. حدیث میں آتا ہے عید کے دن عورتیں بھی آئیں عیدگاہ میں, مرد بھی آئیں, اور جماعت المسلمین کی نماز اور دعوت المسلمین میں شریک ہوں, یعنی مسلمانوں کی دعوت دعا میں اور مسلمانوں کی نماز میں. آپ نے کیا کیا, عید کی نماز قائم کی اور آپ نے کہا صرف جماعت المسلمین کو آنے کی اجازت ہے اور دعوت المسلمین ایک تنظیم ہے اس میں شرکت کی اجازت ہے بس. تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ تو بھائی ہم یہ کہیں گے دعوت المسلمین سے ایک جماعت مراد نہیں ہے, کوئی دعوت المسلمین نام کی کوئی جماعت ہو اس میں شرکت کریں, بلکہ مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں. تو ایسے ہی مسلمان جو ہیں ان کی نماز میں شرکت کریں. تو ہر آدمی نیا نیا فرقے بنا رہے اور سب کے پاس قرآن و سنت ہے. بے وقوف وہ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, جلدی کرتا ہوں پھر لمبی ہو جاتی ہے بات. دیکھو خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں نیوز. ہمیں کوئی آ کے بتاتا ہے ایسا ہوا ہے, آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اس کو مان لینا چاہیے, رد کر دینا چاہیے؟ بولو نا بھائی. نہیں, نہ کبھی ماننا چاہیے نہ رد کرنا ہے, بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ خبر کی حیثیت کیا ہے. اس خبر سے خبر دینے والے کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر کڑی شرائط ہوں گی خبر ماننے کی. اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا تو آدمی مان لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ بائک پہ جا رہے ہیں, آگے گلی بند ہے, آپ کو نظر نہیں آئی, ایک بندہ آ رہا ہے اگلی بائک پہ, وہ کہتا ہے بھائی ادھر سے ٹرن مار لو, آگے گلی بند ہے. آپ ٹرن مار لو گے فوراً؟ آپ بیوقوف تھوڑی ہوگے میں وہاں جا کے دیکھوں, پہلے اس کا تجزیہ کروں کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے, اس کے میں جو ہے نا جرح و تعدیل کے امام بٹھاؤں یہاں پہ, بڑے بڑے ائمہ بٹھاؤں, اور پھر فیصلہ کروں. اتنی دیر میں تو بھائی تو ویسے ہی دیکھ کے آ جاتا دیوار کو. ہوتا ہے نا, آگے روڈ بند ہے, سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ خبردار آگے گہری کھائی ہے, اسپیڈ ذرا کم کر لیں اپنی آپ. تو اب یہ تھوڑی کہ آپ دیکھیں گے یہ سائن بورڈ پہ گورنمنٹ کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے, یہ واقعی گورنمنٹ ہی کا ٹھپا لگا ہوا ہے اس پہ, اور واقعی ایسا کام ہو بھی رہا ہے. تو ظاہر ہے آپ ان چیزوں میں نہیں پڑتے, آپ اس خبر کو مان لیتے ہو, کیونکہ یہاں خبر دینے والے کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے, کوئی فائدہ تھوڑی ہے اس کا. وہ کیوں آپ کو بولے گا آگے گلی بند ہے؟ اس کو کیا پیٹرول خرچ کروانا ہے آپ کی بائک میں؟ تو ایسی خبروں کو ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں, حالانکہ اس میں جھوٹا ہونے کا 1% امکان ہوتا ہے, لیکن اس امکان کو ویلیو نہیں دی جاتی. اگر کوئی ویلیو دے رہا ہے تو ضدی ہٹ درم ہے, وہ پاگل ہے وہ. ایسے ہی یاد رکھو ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پہنچی ہیں, بلکہ اس سے آگے کی ایک بات میں, دوسری خبریں وہ ہوتی ہیں کہ خبر دینے والے کے اپنا ذاتی مفاد کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ بول تو رہا ہے لیکن اس خبر میں اس کا فائدہ ہے. اس میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ اگر قابل اعتماد ہے تو مانوں گا, ورنہ
نہیں مانوں گا. ایسا نہ ہو اپنے چکر میں مجھے پھنسوا رہو, پھر آپ ادھر ادھر سے تحقیق کرتے ہیں قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا چل گیا قابل اعتماد ہے تو آپ اس کی خبر کو مان لیتے ہیں, لیکن اس میں پھر بھی امکان ہوتا ہے کہ 1 یا 2 یا 4 آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں, امکان ہے اس میں, لیکن اس امکان کو آپ ویلیو نہیں دیتے. پوری دنیا کا یہ اصول ہے, یہ امریکہ بھی اس قانون کو مانتا ہے, جاپان بھی یہ اصول کو مانتا ہے, اسلام بھی اسی اصول کو مانتا ہے. یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. ہم تک جو احادیث پہنچی زیادہ تر احادیث اخبار آحاد ہیں, خبر واحد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, نبی نے یہ فرمایا, نبی نے یہ فرمایا, یہ ہم تک سندیں چلتی ہیں. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال, امام بخاری بتاتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا. امام ترمذی, امام ابو داؤد, ابن ماجہ, مسلم, یہ سارے محدثین ایک سند پیش کرتے ہیں, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ بھی نیوز ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی خبر ہے. اس کے بھی وہی اصول ہوں گے جو کامن سینس کے اصول ہیں. اسلام نے الگ سے اس کو قبول کرنے کے کوئی اصول نہیں بیان کیے. کیا اصول ہیں بھائی؟ نبی پہ اس بات کا امکان تھا کہ کوئی بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے, کیونکہ اس زمانے میں حدیث جب کوئی بیان کرتا اس کی بڑی ویلیو تھی. لہذا محدثین نے اصول بنایا کہ جب تک کسی شخص کے سچا ہونے کا قوی امکان نہ ہو اس وقت تک اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا, تاکہ کوئی جھوٹ نہ بول دے نبی پہ. لہذا ہم جب دیکھتے ہیں حدثنی فلان حدثنی فلان, ان تمام فلان کا اسماء الرجال میں تجزیہ کرتے ہیں, تو ان کے اس دور کے لوگوں کے تبصرے پڑھتے ہیں, فلاں نے اس کے بارے میں کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا. بھائی ثابت ہو گیا یہ قابل اعتماد ہیں, یہ ثقہ ہیں, یہ حدیث کے بڑے امام ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے. لہذا جب حدیث کے راوی, اس میں بڑی لمبی بحث ہے, میں تو عوام کے لیے سمیٹ رہا ہوں, صرف اتنا نہیں ہے. علم اصول حدیث صرف اتنی سی ہلکی چیز نہیں ہے جیسے آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا بیٹھ کے یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے. اصول حدیث میں باقاعدہ تخصص ہوتا ہے, 1 سال 2 سال کا, پورے سال پڑھا جاتا ہے. اور آج کل کے اسکالرز نے 1 مہینہ بھی نہیں پڑھا, پورے سال تو دور کی بات, اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ضعیف ہے, یہ کیا ہے, صحیح ہے. ان کو اصول حدیث کی الف بے نہیں پتا. آپ ان سے پوچھ لیں حدیث صحیح کی تعریف بتاؤ, وہ نہیں پتا ہے. اردو کتابیں دیکھی ہوئی ہیں اور مجتہد بنے ہوئے ہیں, اور کہہ رہے ہیں یہ ابو حنیفہ شافعی ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اسلام آ گیا, اب اوریجنل اسلام. حالانکہ ایک عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے وہ. عربی سیکھنے میں ہی 2 سال لگتے ہیں. مجھے عربی گرامر پڑھنے میں 2 سال لگے ہیں, اور ٹوٹل عربی گرامر ہی پڑھی ہے ہم نے اس دوران. اور کتنی پڑھی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آج کل لوگ مولوی کہتے ہیں ان کو آتا کچھ نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں گئے تو صبح 7 بجے سے کلاسیں شروع ہوتی تھیں عربی گرامر کی, اور عصر سے مغرب چھٹی, دوپہر 1.5-2 گھنٹے کا قیلولہ, اور اس میں کھانے کا ٹائم نکال لیں, اور رات 11 بجے چھٹی. سارا دن پڑھتے ہی رہتے تھے. 2 سال صرف کیا پڑھی ہے, عربی گرامر. عربی زبان, عربی گرامر دنیا کی مشکل ترین گرامر میں سے ایک گرامر ہے. اور پھر صرف گرامر پڑھنے سے نہیں آ جاتی زبان, صرف گرامر پڑھنے سے نہیں آ جاتی. اس کے بعد پھر سارا سلیبس عربی میں ہے. وہ پھر آپ وہ کتابیں جب عربی میں پڑھتے ہو, ہم نے دور حدیث تک مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کوئی اردو کتاب ہم نے دیکھی ہو. سارا سلیبس عربی میں ہے, کیونکہ قرآن و سنت عربی میں ہے, فقہ عربی میں ہے, اسلامی قانون عربی میں ہے. صدیوں پہلے جو علماء گزرے ہیں یا جتنی احادیث ہیں وہ اردو میں تھوڑی ہیں, نہ انگلش میں, وہ تو عربی میں ہے. تو جس عالم کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی وہ مجتہد بن کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب عالم, یا لم يبقي عالمًا بھی ہے, لم يبقى عالمٌ بھی, جب علماء ختم ہو جائیں گے, اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے. فافتوا بغیر علم, بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے لوگوں کو, جو آج کل ہو رہا ہے.
آپ کہہ سکتے ہو تو دلیل سے بات کر رہا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں گے, ان جاہلوں کو. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ لیبل لگایا ہوا ہوگا انہوں نے, لیبل اچھے لگے ہوئے ہوں گے, لیکن چونکہ عامی آدمی خود عالم نہیں ہوتا, اس لیے اس کے لیے غلطی پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایسے اسکالرس کی جو اس کو الو بنا رہا ہے. وہ الو سیل کا لفظ آ نہیں رہتا ہے, جو میں اسٹاپ ہوا نا تھوڑا سا, میں نے کہا الو کے علاوہ کچھ, لیکن آیا نہیں, بنا بھی الو ہی رہا ہوتا ہے. تو عربی گرامر, اس کے بعد پھر ساری کتابیں عربی میں ہیں, تو 8-9 سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ کتابوں کی عربی بولنے سے, آپ نے بہت سے ڈاکٹر دیکھے ہوں گے نا, سارا سلیبس انگلش میں ہے نا میڈیکل سائنس کا. اب ایک ڈاکٹر آیا کہ میں جناب میڈیکل سائنس میں بڑا ماہر ہوں, آپ نے کہا سر یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, ذرا اس کی ایک لائن آپ پڑھ کے, یا یہ دوا ہے اس کو انگلش میں ذرا پڑھ کے بتا دیں, کیا اس کی حفاظتی تدبیریں جو انگلش میں لکھی ہوئی کیا ہے, اس کو پڑھا ہی نہیں آ رہا, 20 غلطیاں کر رہا ہے. آپ کہو گے یار ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے 4 سال MBBS میں, کیا اردو میں کتابیں پڑھی ہیں آپ نے یا پنجابی میں پڑھی ہیں؟ وہ کہے یار اصل میں ایکچولی میں نے انگلش سیکھی ہی نہیں ہے. ابے بھائی تمہارا, ہم نہیں کہہ رہے کہ تمہیں انگلش بولنی آنی چاہیے, اسپیکنگ پاور تو بالکل ایک الگ چیز ہے, بولنے کی طاقت پیدا ہونا وہ تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے. بڑے بڑے ڈاکٹر ہم نے دیکھے انگلش بول نہیں سکتے, لیکن میڈیکل سائنس کی جو انگلش کی کتاب ہے وہ تو پڑھ سکیں گے نا. وہ بھی ایک لائن نہیں پڑھ پا رہا, اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے. اردو بولتا ہے بھائی ایک دم فرفر, لیکن جہاں کوئی ہدایات آ جائیں وہ دوا کا نام غلط پڑھ رہا ہے, دوا کا نام نہیں, اس سے پیناڈول کو کچھ اور بول رہا ہے, ہجے کر رہا ہے پیناڈول کے, PANA پانا, پھر کہہ رہے نہیں پانا, یہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ بالکل فارغ ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں. لیکن آج کل کے اسکالر سے کو آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنوا دیں یا بغیر زبر زیر پیش کے کوئی حدیث دیں اور بولیں یار اس کو پڑھ کے بتاؤ, میں دعوے سے کہتا ہوں یہ نہیں پڑھ سکتے. ان کو ہجے کرانی پڑتی ہے, با زبر با تا زبر تا, پھر جا کے حدیث پڑھتے ہیں. لیکن دعوے اتنے بڑے بڑے ایسے, تبھی کہتے ہیں جھوٹ جب بولنا ہو تو پھر طبیعت سے بولو تو مانا جائے گا, ورنہ پکڑے جاؤ گے آپ. تو یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ جھوٹ تھوڑا نہیں بولتے, یہ بولتے ہیں بہت بڑا, بولتے ہیں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اور میں جب بات کرتا ہوں قرآن کوئی بھی کر ہی نہیں سکتا یہ بات. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ان کو اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ جب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہوتے ہو, علم کی دنیا میں فارغ ہوتے ہو, تو پھر چھوٹا جھوٹ پھر کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولو آپ. وہ بالکل وہی ہے کہ ایک آدمی گاؤں میں تھا تو کسی نے آ کے بتایا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا بھائی میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی. اب جھوٹ کو مشہور کرنا تھا نا, اس کو یقین دلانا تھا. دوسرا آدمی آیا, اس نے بولا بھائی تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو سکتی ہے. تیسرے نے آ کے کہا بھائی صاحب تو یہاں بیٹھ کے کپڑے دھو رہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے. اب تھوڑا سا نا ریئیکشن میں کمی آئی, اچھا یار لیکن میں زندہ تو کیسے بیوہ ہو گئی. چوتھا آیا, بھائی تو یہاں بیٹھا ہوا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, نے رونا دھونا لگایا ہوا, تو جا کے اس کی خیر خیریت پوچھ جا کے. یہ بھاگنے لگا تگڑ تگڑ. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہہ رہے یار میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا تو زندہ ہے تو بیوہ کیسے ہو گئی. ارے سمجھ میں تو مجھے بھی نہیں آ رہا, لیکن ہوئی ہے ضرور, بیوی بیوہ لازمی ہوئی ہے. تو طبیعت سے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ مارکیٹ میں سوسائٹی میں چل جاتا ہے, طبیعت سے جھوٹ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, ہم کدھر کو لے کے چلے تھے. جلدی سے 4-5 منٹ میں بات کو میں اصل ٹاپک پہ لا کے سمیٹتا ہوں. میں کہہ رہا تھا باطل کا جواب دینے کے بجائے الٹا باطل سے سوالات پوچھنا شروع کر دو. محرم کا مہینہ چل رہا ہے نا, بدعتی لوگ کیا بولتے ہیں, ابھی ربیع الاول آئے گا تو پھر اس میں نئی نئی چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو بدعتی لوگ اکثر ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں نا, کسی کی یاد میں رو رہے ہیں یا نبی کی یاد میں حلوے کھا رہے ہیں. تو بدعت کی 2 قسمیں, ایک بدعت حسنہ, بدعت سیئہ, ایک اچھی بدعت ایک بری بدعت. ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, درودی پڑھ رہے ہیں نا, کسی کو برا بلا تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو اچھی بدعت اور بری بدعت. تو بجائے جواب دینے کے نا آپ یہ کہا کرو پھر 2-4 اور لگا دو اس کے آگے. جب آپ اذان ختم کرتے ہو لا الہ الا اللہ پہ, تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی بول دو. کیا خیال ہے؟ اذان میں 4 دفعہ ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 8 دفعہ کر دو.
نہیں یہ بات سمجھ میں؟ کوئی برا بلا تھوڑی کہہ رہا ہے، اللہ کی کبریائی تھوڑا، بلکہ اذان ہی 6 دفعہ دے دیا کرو، کوئی دینے دے گا؟ خود جو لوگ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں ان کی مسجد میں بھی کوئی نہیں دینے دے گا، بولے گا بھائی یہ کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہیں جو آپ جب صلاۃ والسلام لے آئے تو ہم نے اللہ اکبر بھی لے آئے. وہ ایک دو پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک نے کہا میرے دادا کا استبل اتنا بڑا تھا کہ اس میں گھوڑا پورے سال بھاگتا رہتا، استبل ختم نہیں ہوتا. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے ستاروں کو ایڈجسٹ کرتے رہتے تھے کہ یہ والا ستارہ تھوڑا وہاں چلا جائے. تو اس نے کہا ابے تو جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کیوں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟ کہہ رہے اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے وہ؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے وہ، تیرے دادا کے. تو آپ پوچھ لیں بھائی گرین چینل والوں سے کہ یہ آپ نے اذان سے پہلے اناؤنسمنٹ کے ساتھ صلاۃ والسلام جو شروع کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ وہی جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا. تو پھر ایک مسجد بنائیں، اس میں 4 دفعہ اللہ اکبر کے بجائے 8 دفعہ، اور اذان ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ آپ ختم کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جس دلیل سے آپ اس کو روکیں گے کہ یہ غلط ہے، اسی دلیل سے ہم صلاۃ والسلام کو بھی روکیں گے. بھائی اذان میں ایڈیشن مت کرو. ایک کمپلیٹ اذان ہمیں دی گئی ہے، اس میں اضافہ نہ کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. محرم کو رونے کا مہینہ قرار دے دیا ہے. حضرت حسین پہ ظلم ہوا تھا، ہم مانتے ہیں اس کائنات میں بدترین ظلم ہوا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر، لیکن اس ظلم میں آپ شرعی حدود کو کراس نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا وہی ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے. اگر غم حسین میں رونا نبی کی سنت ہے تو جب غم ہوا تھا اس وقت سنت تھا. ہر سال محرم میں کیا نبی روئے ہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتوں نے بتایا کہ سیدنا حسین کو قتل کیا جائے گا تو آپ روئے. اس وقت رونا یہ نیچرل ہے. جب انسان غم کی خبر ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے انسان. تو کیا آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہر سال رونا ہے؟ یا جب جبریل نے آپ کو خبر دی اگلے سال جب وہی تاریخ آئی تھی تو آپ اس غم کو یاد کر کے دوبارہ روتے؟ دیکھو ایک ہے رونا، ایک ہے رونے کی کوشش کرنا. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا، چھوٹی بچی آپ کی گود میں انتقال، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی باقاعدہ پروگرام کر کے معاذ اللہ نقل کفر نہیں رو رہے تھے، غیر اختیاری رو. آپ نے فرمایا تو دل غمزدہ ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل غمزدہ، اپنے بیٹے کے انتقال پہ آپ نے فرمایا دل غمزدہ ہے، آنکھیں اشبار ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس پہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. زبان سے ہم غم کے الفاظ نہیں نکالیں گے. رونے اسلام میں نوحے کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ رونے پیٹنے کو کیوں؟ 3 دن کے بعد تو تعزیت مکروہ ہے اسلام میں، تاکہ غم کو لمبا نہ کھینچو آپ. حسین سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال محرم میں رونا پیٹنا شروع کریں. اسلام میں رونا غم کی وجہ سے خود بخود کسی کو رونا آ رہا ہے ٹھیک ہے، باقاعدہ رونے کا پروگرام بنانا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے. اور ویسے بھی اسلام میں دنوں کی یہ ویلیو نہیں ہے کہ فلاں دن کو کیا ہوا تھا. 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ ہر دن اسلامی تاریخ میں خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی ہے. ہر دن میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کوئی خوشی کا کام ہوا ہوگا، کوئی غم کا کام ہوا ہوگا. اس لیے اسلام نے خود ہمیں تاریخیں دے دیں کہ کون سی تاریخ خوشیوں کی ہے. غموں کی تو کوئی تاریخ دی نہیں اسلام میں. 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہمارے پاس جو دن آتے ہیں یا تو عبادت کے آئیں گے یا خوشیوں کے آئیں گے. غم کا کوئی بھی دن اسلام نے ہمیں نہیں دیا، نہ کوئی منحوس مہینہ کسی مہینے کو قرار دیا. ہمارے پاس خوشی کا دن کون سا ہے؟ عید الفطر. اس میں غم کا ہے خوشی ہے؟ کیا کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں بھائی، ایک عبادت کی آپ نے. 27ویں رات عبادت کی رات، کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ لیلۃ القدر تھی، اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے اندر. قرآن نازل ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر نہیں بنی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہتے ہیں پہلے سے لیلۃ القدر تھی، ہم نے اس میں کیا کر دیا؟ مبارک رات کا انتخاب کیا. تو پہلے سے مبارک تھی وہ. عید الاضحیٰ کیا ہے؟ قربانی ہے. کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات یا شہادت کا دن نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ ولا طیرہ. اسلام میں نحوست تو ہے ہی نہیں. کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی شخصیت کو منحوس قرار دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے.
تو سیدنا حسین سے محبت کا تقاضا آپ کو فالو کرنا ہے. پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, کسی کو چھیڑو نہیں آپ جا کے. ہمارا ملک فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو بات میں سمیٹتا ہوں, میں یہ کہہ رہا تھا باطل. تو اللہ میاں نے قرآن میں کہا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اچھے عمل کے لیے پیدا کیا, قرآن کہہ رہا ہے. اور اچھے عمل کو بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں یہ بات میرا دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم بتا دو کیوں پیدا کیا. ہمارے پاس کوئی جواب ہے کیوں پیدا کیا؟ ہم نے ہٹ دھرمی یہ کی کہ ہم نے انکار کر دیا کہ خدا نے پیدا کی. ہم نے کہا یہ کائنات خود بخود بنی ہے, یہ کائنات نظریے پیش کر دی ہم نے. یعنی اتنی بڑی ہٹ دھرمی کہ اللہ بار بار جو کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے, سب مانتے تھے ہاں جی اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تو اس لیے بنائی, تم بتاؤ کیوں بنائی. اب ہمیں جواب نہیں ملا تو ہم نے کیا کہا یہ تو بندر سے پیدا ہو گئے ہم لوگ. ایک صاحب ابھی 1-2 دن پہلے ملے, وہی اسی ڈاروین کی نا فضول قسم کی باتیں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ انڈا جو ہے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے, اس کو تو کروڑوں سال میں بننا چاہیے تھا. ابے کیا ہو گیا, آپ کہہ رہے ہو نا انسان کروڑوں سال میں ایسا بنا ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, الو بنایا جا رہا ہے. ہم 9 مہینے میں بنے ایسے ماں کے پیٹ میں, کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنے. ڈاروین کا نظریہ تو یہیں ٹھس ہو جاتا ہے. یہ تو انسان کو ماں کے پیٹ میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھا ہوتا نا تو پھر کسی سائنسدان کے پاس مجھے لے جاتے, آپ کو لے جاتے, وہ کہتا ہے یہ کروڑوں اربوں سال میں ہی بن کے آیا ہے. یہ 9 مہینے میں یہ سب کچھ کلاکاریاں ہو رہی ہیں. ابھی بھی آپ ہماری 6 مرغیاں بیٹھی ہوئی انڈوں پہ, آپ جا کے دیکھ لو. 21 دن کے اندر, یہ کروڑوں سال کا ارتقا نہیں ہے. 21 آپ انڈا توڑو, زردی اور سفیدی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ چونچ ہے, نہ اس میں پوٹا ہے, نہ اس میں دل ہے, نہ اس میں سوچنے کا دماغ ہے, کوئی احساس نہیں ہے. 21 دن اس کو ہیٹ ملتی ہے, اور 21 دن کے اندر ایسا چوزا پیدا ہو جاتا ہے اپنی ماں سے محبت کرنے والا. ہم جب چوزوں کو الگ کرتے ہیں نا مرغی سے, ایسا پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں اس کے پیچھے. یہ کیا قدرت کی کلاکاریاں ہیں بھائی. 21 دن کے اندر دماغ بھی بن گیا, محبت کے جذبات بھی ہو گئے. مرغی کی حالت دیکھو, ایسی محبت کرنے لگتی ہے, چیل سے لڑنا شروع کر دیتی ہے, اپنے سے طاقتور سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. یہ جذبات بھی ارتقاء کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. 9 مہینے کے اندر انسان کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں انسان تیار ہوتا ہے. 9 مہینے کے اندر, یہ کروڑوں سال کی کاروائی نہیں ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ 2 گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے. یہ کروڑوں سال میں ہوا ہے کیا؟ کیا کلاکاریاں بھائی. جو روٹی کھا رہی تھی اس سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن رہے تھے, بلڈ بن رہا تھا. ادھر بچہ پیدا ہوا, دودھ بننا. دودھ اور بلڈ کو دیکھو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. 1 گھنٹے کے اندر دودھ بننا شروع, 1 گھنٹے کے, اس سے بھی کم میں. ادھر پیدا ہوا, ادھر دودھ. کیا مینجمنٹ ہے بھائی. یہ فطرت نے اپنے آپ کو ڈیزائن کیا اتنا خوبصورت انداز سے کہ ادھر بچہ آئے گا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. اور بچے کو کچھ نہیں پتا, لیکن دماغ کروڑوں سال میں نا ارتقا کرتے کرتے اتنا سمجھدار ہو گیا کہ مجھے پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا, حلق میں کہاں سے اترے گا. کھربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ دماغ تو بنا ہی نہیں کروڑوں سال. ابھی ایک پاکستانی ڈاکٹر کی میں سن رہا تھا یوٹیوب پہ, وہ دماغی امراض کے ڈاکٹر تھے. میں نے کہا اس کا اپنا دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے جو ہمارا دماغ بنا ہے نا کروڑوں اربوں سال میں بنا ہے, یہ ارتقاء کے نتیجے میں. میں نے کہا اس کو میں جا کے پکڑوں, ڈاکٹر صاحب یہ 9 مہینے میں بنا ہے, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا, یہ 9 مہینے میں بنا ہے. کیوں اندھے ہو گئے ہو خدا کی آیات سے, کیوں اندھے ہو گئے ہو؟ یہ 9 مہینے میں تیار ہوا ہے, یہ کروڑوں سال میں نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کو بھی پتا ہے 9 مہینے میں, پتا ہے لیکن اندھا بنا ہوا ہے. وہ ڈاروین کی باتوں میں آئے اگر کروڑوں سال میں, بھائی 9 مہینے میں یہ کھوپڑی تیار ہوئی ہے. تو ایک چیز ایسی تیار, ڈیجیٹل کیمرے تھوڑے دنوں میں ہماری آنکھوں میں کھوپڑی میں فٹ ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم بنے نہیں ہیں, بنایا ہے. اور بنانے والے نے ہمارے زندگی کا مقصد اچھا عمل. تو اچھے عمل میں میرے بھائی وہ عمل جس کو اللہ اچھا کہے. انٹرٹینمنٹ چاہے مذہب کے نام پہ ہو یا ویسے ہی ہو, اللہ اس کو اچھائی میں شامل نہیں کرتا. تو یہ جو ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, محرم میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, یہ دین نہیں ہے, یہ انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہو رونا دھونا کہاں سے, اور نبی کے نام پہ ناچنا کہاں سے انٹرٹینمنٹ ہو گیا. اور بھائی رونے کی محفلیں بھی انٹرٹینمنٹ تفریح ہوتی ہیں, اور ناچنا گانا بھی کیا ہوتا ہے, تفریح ہوتا ہے. تو یہ
اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی عبادت پسند ہے. کسی نے اللہ کو خوش کرنا ہے راتوں کو تہجد پڑھے. قرآن میں جو نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں, راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, التائبون العابدون الحامدون السائحون, روزے رکھتے ہیں, یہ جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ ہم مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں اس کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کوششیں دنیا میں بیکار جائیں گی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو, اپنا خون بہا رہے ہو, انگاروں پہ چل رہے ہو, آپ نبی کے نام پہ ربیع الاول میں جلوس نکال رہے ہو, روڈ بلاک کر رہے ہو. ایک طرف مذہب آپ کو کہہ رہا ہے, نبی نے فرمایا جس نے راستے سے کانٹا نہیں ہٹایا نا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے, اور آپ راستے میں پورے جلوس لا کے 4 گھنٹے ٹریفک جام کر رہے ہو. آپ کتنے لوگوں کی میتیں ہو جاتی ہیں بیچ میں, دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور آپ نے اس پہ لیبل کیا لگا لیا, مذہب کا لیبل. اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں, اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے آپ اٹھاتے نہیں ہو. اللہ اس پہ راضی کہاں ہوگا کہ راستے میں کانٹا پھینکو. کانٹا پھینکنے کی تکلیف زیادہ ہے یا 6 گھنٹے کے لیے روڈ بند کرنے کی تکلیف زیادہ ہے, موبائل کے سگنل بند, ساری ایمرجنسی مت. کیا حضرت حسین اس چیز سے خوش ہوں گے؟ ربیع الاول میں بھی یہی ہوتا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کسی پہ طنز نہ کریں, جا کے چھیڑیں نہیں, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, لیکن اپنے ایمان کی تو حفاظت کرو میرے بھائی. آپ تو سمجھو کہ یہ چیزیں مذہب میں شامل نہیں ہیں, یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. مذہب کا حصہ جو ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا, جو قرآن میں جنتیوں کی صفات ہیں وہ اللہ نے بیان کر دی. یتیم کا مال نہیں کھاتے, وراثت دیتے ہیں, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, سود سے بچتے ہیں. یہ ساری اہل جنت کی اللہ نے صفات بیان کی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ مذہب میں داخل کرتے ہو وہ آپ کی طرف سے ایڈیشن ہے, خدا اور اسلام اس کا ذمہ دار نہیں. وما علینا الا البلاغ.